بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، میں آپ کو ایک بار پھر اقرا حفاظ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم پڑھ رہے تھے لغت القرآن حصۃ قواعد النحو۔ آج کا ہمارا سبق ہے الدرس الثالث الجملۃ الاسمیہ والفعلیہ۔ عزیز طلبہ کرام، ہم نے جملہ مفیدہ کے متعلق پڑھا تھا کہ جملہ مفیدہ کم از کم 2 کلمات سے مل کر بنتا ہے، کم از کم 2 جزءوں سے مل کر بنتا ہے، اور جملہ مفیدہ میں کسی ایک جز کا اسم ہونا ضروری ہے، کیونکہ جملہ مفیدہ مسند اور مسند الیہ سے مل کر بنتا ہے، اور مسند الیہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے۔ اب آئیں عزیز طلبہ، ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے 2 کالموں میں مثالیں لکھی ہیں۔ پہلے ہم ان مثالوں کو پڑھتے ہیں اور پھر آپ سے چند سوالات پوچھیں گے۔ الجملۃ الاسمیہ، الحدیقۃ واسعۃ، باغ کشادہ ہے۔ ہذہ اختی، یہ میری بہن ہے۔ محمد فی الدار، محمد گھر میں ہے۔ هو اخی، وہ میرا بھائی ہے۔ احمد یجلس، احمد بیٹھ رہا ہے یا بیٹھے گا۔ دوسرا کالم دیکھیے، الجملۃ الفعلیہ، اکل حامد الطعام، حامد نے کھانا کھایا۔ یجلس احمد علی الکرسی، احمد کرسی پر بیٹھ رہا ہے یا بیٹھے گا۔ اکرم الضیوف، مہمانوں کا اکرام کرو، مہمان نوازی کرو۔ لا تضحک کثیرا، زیادہ مت ہنسو۔ لن اکذب ابدا، میں کبھی بھی جھوٹ نہیں کہوں گا۔ جی عزیز طلبہ، اب آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ ان دونوں مثالوں پر غور کیجئے اور یہ بتائیے کہ کیا وجہ تھی کہ ہم نے ان مثالوں کو الگ الگ کالموں میں لکھا، اور اس سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سمجھا کہ الجملۃ الاسمیہ کے تحت جو مثالیں لکھی ہوئی ہیں وہ تمام مثالیں اسم سے شروع ہو رہی ہیں۔ الحدیقہ، ہذہ، محمد، ہوا، احمد، یہ تمام مثالیں کس سے شروع ہو رہی ہیں؟ اسم سے شروع ہو رہی ہیں، جبکہ الجملۃ الفعلیہ کے تحت جو مثالیں لکھی ہوئی ہیں وہ کس سے شروع ہو رہی ہیں؟ فعل سے شروع ہو رہی ہیں، جیسے اکل، یجلس، اکرم، لا تضحک، لن اکذب۔ تو ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر جملہ مفیدہ کا پہلا جز اسم ہو تو وہ جملہ مفیدہ جملہ اسمیہ کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا بیٹا؟ جملہ اسمیہ کہلائے گا۔ اور جب جملہ مفیدہ کا پہلا جز فعل ہو، پہلا جز کیا ہو بیٹا؟ فعل ہو، تو وہ جملہ مفیدہ جملہ فعلیہ کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ جملہ فعلیہ۔ اتنی بات سمجھنے کے بعد اب ہم یہاں ایک اور بات سمجھتے ہیں کہ جملہ اسمیہ کا پہلا جز مبتدا اور دوسرا جز خبر کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے بیٹا؟ جملہ اسمیہ کا پہلا جز مبتدا اور دوسرا جز خبر کہلاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ الحدیقۃ واسعۃ، اس جملے میں پہلا جز کیا ہے؟ الحدیقہ، تو آپ الحدیقہ کو کیا کہیں گے؟ مبتدا۔ اور دوسرا جز کیا ہے؟ واسعۃ،
वासिअतुन को आप क्या कहेंगे? खबर। चलें अब बाकी की मिसालें आपको हल करनी हैं। हादिही को आप क्या कहेंगे? जी शाबाश, मुब्तदा। उख्ती को खबर। अच्छा, मुहम्मदुन मुब्तदा, फिद्दारी खबर, शाबाश। हुआ अखी, हुआ मुब्तदा, अखी खबर। अहमदु यजलिसु, अहमदु मुब्तदा और यजलिसु खबर, शाबाश। अब यहाँ दूसरी बात समझिए बेटा कि जुमला मुफीदा का जब पहला जुज़ फ़ेल हो तो वो जुमला फ़िअलिया कहलाता है। जुमला फ़िअलिया के पहले जुज़ को फ़ेल और दूसरे जुज़ को फ़ाइल कहते हैं। आइए इसको मिसालों से समझते हैं। अकला हामिदुन अत्तआमा, बताइए इस जुमले में फ़ेल कहाँ है और फ़ाइल कहाँ है? जी शाबाश, अकला फ़ेल है और हामिदुन फ़ाइल। दूसरी मिसाल देखिए, यजलिसु अहमदु अलल कुर्सी। इस मिसाल में फ़ेल कहाँ है और फ़ाइल कहाँ है? यजलिसु फ़ेल है और अहमदु फ़ाइल, शाबाश। अकरिम दुयूफ़, मेहमानों का इकराम करो। इस जुमले में फ़ेल कहाँ है बेटा और फ़ाइल कहाँ है? अकरिम फ़ेल अमर है और इसमें अंत दमीर मुस्ततर है, छुपी हुई है, जो अकरिम का फ़ाइल है। ला तज़हक कसीरन, इस जुमले में बताइए बेटा फ़ेल कहाँ है और फ़ाइल कहाँ है? शाबाश जी, तज़हक ये फ़ेल है और इसके अंदर दमीर छुपी हुई है, अंतर दमीर छुपी हुई है और वो क्या है? ला तज़हक का फ़ाइल है। लन अकज़िब अबदन, मैं कभी भी झूठ नहीं कहूँगा। इस जुमले में बताइए बेटा फ़ेल कहाँ है और फ़ाइल कहाँ है? जी शाबाश, अकज़िबा ये फ़ेल है और इसके अंदर अना ज़मीर छुपी हुई है, जो लन अकज़िबा का क्या है? फ़ाइल है।